حبیب صاحب اب بھی آپ کو اپوزیشن میں اتنا دم خم نظر آتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے حکومت کو کوئی مشکل ٹف ٹائم دے سکتی ہے, مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا اپوزیشن کا واقعی یہ آبجیکٹیو ہے کہ حکومت گرا دی جائے. شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں, اصل بات یہ کہنا تو بالکل ایک الگ چیز ہے نا, کہنا تو پہلے دن سے یہی ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ اس حکومت کو ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے, ایک دن بھی نہیں چلنا چاہیے, بس یہ حکومت چلی جائے تو یہی پاکستان کے حق میں بہتر ہے. لیکن اب یہ چوتھا سال ہے, تقریباً 3.5 سال مکمل ہو چکے ہیں, تو اس صورت میں کیا آپ واقعی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس حکومت کو گرانا چاہتی ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو تو میں آپ کے سامنے بار بار یہ پیش کر چکا ہوں کہ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ اب یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے, کیونکہ 2021 وہ سال تھا کہ جس میں آپ حکومت گرا دیتے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہو سکتا تھا, آپ جلدی الیکشن ہو جاتے, بہت سارے دوسرے کام ہو سکتے تھے. لیکن اب آپ کو حکومت گرا کے کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ اگلا سال بہر صورت الیکشن کا سال ہے. تو الیکشن کے سال میں آپ نے تیاریاں بھی کرنی ہے, اور دوسری طرف اس حکومت کو دیکھیں تو اس حکومت کی پلیٹ میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے جس کو یہ دکھا سکے, اور اس حکومت کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ کو بہت اچھا نہیں کر سکتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارا ڈرٹی ورک ہے جس پہ پولیٹیکل کیپٹل خرچ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹیٹ, یہ جو منی بجٹ ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے, اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس دینا ہے, یہ وہ سارا ڈرٹی ورک ہے جو پاکستان کے اندر جو بھی کرے گا اس کو اس کا سیاسی نقصان ہوگا. تو اب سیاسی نقصان اگر ایک حکومت بھگت رہی ہے تو اپوزیشن کے پاس اس سے اچھا کون سا موقع ہے کہ وہ کہے کہ جناب دیکھیں جی کتنا گندا کام کریں, کتنا گندا کام کریں. جب یہ سارے گندے کام کر چکیں گے تو پھر الیکشن آ جائے گا, الیکشن آئے گا تو ہم السلام علیکم کہہ کے حکومت سنبھال لیں گے. جو ان ہاؤس چینج کی پھر بات ہو رہی ہے اس کے لیے اپوزیشن پر امید بھی نظر آ رہی ہے. پھر ایک جو حکومت کے جانے کے طریقوں پر غور کیا جائے گا, شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں بات, یہ محض باتیں ہیں پھر, مطلب اپوزیشن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں چاہتی کہ حکومت دیکھیے حکومت پچھلے سال اکتوبر سے انڈر سیریس تھریٹ ہے, اور میں آپ کو ایک وزیر کا نام بھی بتا چکا, نام تو نہیں میں نے بتایا تھا, میں نے ایک وزیر کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا تعلق کے پی سے ہے اور وہ ان کی وزارت عظمیٰ کی بات بھی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ایسا فائدہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, الٹا سب کو نقصان ہوگا. عمران خان کا تو جو نقصان کریں گے سو کریں گے, اپوزیشن اپنا سازشی ہونے کا تاثر پختہ کر لے گی اگر وہ یہ حکومت گراتی ہے. تو لہٰذا اگر تو حکومت ٹرانسپیرنٹلی گرتی ہے, یعنی اس طریقے سے گرتی ہے کہ عمران خان خود اسمبلی توڑ دیں, یا پھر جو ان کے اتحادی ہیں وہ اٹھیں حکومتی بینچوں سے اور اپوزیشن کے بینچوں پہ آ کے بیٹھ جائیں, اور پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ عمران خان اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپشن کیا ہے. اب حکومت گرانا میرا خیال یہ ہے کہ نہ تو یہ اپوزیشن کے مفاد میں ہے, نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے, اور نہ ہی کسی اور کے مفاد میں ہے جس کو بہت غصہ ہے. اب سب کو اپنا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہیے, اور مجھے امید یہ ہے کہ جنوری فروری میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اللہ کرے, کیونکہ اگر نہ ٹھنڈا ہوا, کس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا؟ دیکھیے سب کے غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے, آپ کا بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے, ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے نا. پرانی باتیں جو گزر گئی سو گزر گئی, جو لوگ نہیں رہے, اور وزیر اعظم کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اداروں میں کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ہی شخص کے ساتھ انہیں اپنے رابطے پہ اصرار کرنا چاہیے. جب یہ منی بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ حکومت اگر یہ بل واپس لیتی ہے, اس پہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اسے کم کرتی ہے, تو ہم ان کے ساتھ جو ہیں قانون سازی میں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, جس کا اسد عمر نے کہا کہ جناب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا سیکھیں گے. اب آپ کو کیا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ اپوزیشن صرف باتیں کر رہی ہے, حکومت کے جانے کی کرے گی کچھ نہیں, صرف احتجاج کرتی رہے گی, اور حکومت جو ہے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارے گی جس کا فائدہ اپوزیشن اٹھا لے گی. دیکھیے حبیب صاحب میرے سے بہت بہتر سیاست کے طالب علم ہیں, اور میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ تسلیم کر لیا کہ جو اپوزیشن باتیں کرتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, کہ وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت گرانا چاہتی ہے, لیکن اصل میں دل سے وہ گرانا چاہتی ہے نہیں گرانا چاہتی, اس کا اس کے لفظی بیان سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایسے ہی ہے, یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ ہیں وہ اثاثے بھی ایک لفظی بیان تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, ہم اس کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے بھی ایک لفظی بیان تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, فلانے کا پیٹ پھاڑ دیں گے بھی ایک لفظی بیان تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, فلانا بھائی ہے وہ بھی ایک لفظی بیان تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اچھا کیا کہ حبیب اکرم صاحب نے اس بات کو تو واضح کر دیا کہ سیاست دانوں کے لفظی بیان اور ان کی اصل انٹینشنز کے اندر کچھ فاصلہ ہے, اور وہ جو درمیان کا فاصلہ ہے وہی سیاست کی تمام سپیس ہے. یعنی کہ بات کر دینی اور عوام کو اشتعال دلوا دینا اور کہنا کہ
آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی ایک سیریس بات تھی. اب سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کی دیگر لیڈرز کو بھی یہ سمجھایا گیا کچھ بڑے مقتدر حلقوں سے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹی وی پہ آ کے گالم گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کو اشتعال دلواتے ہیں, پھر شام کو آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے تو چائے اکٹھی پی رہے ہوتے ہیں, لیکن گلی محلے میں آپ کا سپورٹر اور ان کا سپورٹر ایک دوسرے کا سر پھاڑنا شروع کر دے گا, تو یہ ملک کیسے چلے گا آگے؟ تو سیاستدانوں کی کچھ باتوں کو کچھ ود پنچ آف سالٹ لینا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ضروری ہے. یہ بات کہ حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی, جب اچھا خاصا وقت تھا, حکومت گرانے کی پاسبلٹیز تھیں, تو اس وقت پی ڈی ایم ہی نے کچھ امانتیں لے کے کچھ لوگوں سے بات کر کے تو کہا کہ ہم واپس گھر چلے جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہمیں یاد ہے. بالکل. آج بھی اگر ریئل انٹینشن ہو, میں کہتا ہوں کہ کوئی کسی بھی سیاست کے طالب علم سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ریئل انٹینشن ہو کہ اسٹریٹ پاور سے حکومت کو گرائیں تو کیا کرنا چاہیے, تو نیچرل آنسر یہ ہوگا کہ تمام اپوزیشن کو اکٹھے مل کے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے اسٹریٹ پاور کا. ابھی جو اسٹریٹ پاور کی اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب علیحدہ آنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی علیحدہ آنا چاہتی ہے, نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں آئیں نہ آئیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے قانون سازی کر لیں گے. تو احسن اقبال صاحب کے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات اپنی طرف, بٹ پریکٹیکل امپلیکیشنز میں لگتا نہیں کہ حکومت اس اپوزیشن کی اسٹریٹ پاور سے گرے گی. ان ہاؤس چینج کی باتیں بھی صرف باتیں ہیں, اس میں پوری حکومت نہیں جائے گی. نہیں, ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر چھانگا مانگا کے بعد سے لے کے آج تک ان ہاؤس چینج کسی بھی لمحے رات کی میٹنگ میں 2 بندے ڈیسائیڈ کریں تو اگلے دن صبح ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے. آج بھی جو کولیشن کی پارٹیز ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اگر وہ مڑ کے دوسری طرف چلی جائیں تو ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے. بڑے سیریس لوگ, سابق صدور اور اس طرح کے لوگ ان ہاؤس چینج کے اندر وزیر اعظم بننے کی سیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. اچھا. مختلف پارٹی سے, بس کم کہے کو زیادہ سمجھیں. تو ان ہاؤس چینج تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کنسپریسی انٹریگ تو پاکستان کی سیاست کے اندر کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. اصل تھریٹ یہیں سے ہے, حکومت کو اپنے آپ سے ہے, اپنی کولیشن سے ہے. ان ہاؤس چینج کے لیے جو لوگ ان سے شاید ٹوٹ کے جائیں ان سے ہے. جو حبیب صاحب نے بات کی کہ کچھ حلقوں کے ساتھ جو ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں, حکومت کو ان چیزوں سے خطرہ ہو سکتا ہے. باقی پیپلز پارٹی 50,000 بندہ کراچی سے لے کے نکلے گی, سکھر تک آتے آتے وہ 30,000 بندہ ہوگا. ملتان میں وہ کسی اور سے کہہ رہے ہوں گے کہ 4 بندے جوڑ دیں ساتھ. اسلام آباد آتے آتے پتہ نہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندوں کے اوپر بات رہ جائے گی. پیپلز پارٹی والے بندے کراچی سے چل کے نہیں آنے. ابھی صاحب مجھے اظہر جاوید کے پاس جانا ہے, بس مجھے مختصراً بتا دیجیے گا کہ حکومت کو یہ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس میں اگر غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر حکومت کو سیریس پریشانی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے, وزیر اعظم بڑے ہیں. اب کل بھی جب پرویز خٹک صاحب نے ان پہ اعتراض کیا تو وزیر اعظم نے کہا میں حکومت کسی اور کو دے دوں. یہ وزیر اعظم کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم کو زیادہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, انہیں گفتگو لوگوں کی برداشت کرنی چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور اسی کے میں ایڈ کروں, سب کے اندر صرف سیاسی لوگ نہیں, سارے ادارے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب کی ٹھیک ہے جی.